میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نگری چینل۔ روڈ ٹرپ ہمارا باکو سے استرا کی طرف ٹورسٹ ویزا ایران کا لینے کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہم تیاری کی اور اپنا تمام بیگیج اپنے گیسٹ ہاؤس میں ہم نے اس کو پیک کیا تاکہ ہم وائٹ سٹی جو ہمارا ہاسٹل ہے وہاں سے ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں پہنچے۔ سیف سفر کرنے کے لیے ہم نے مختلف ذرائع دیکھے تو فلائٹ باکو سے کوئی استرا نہیں جاتی، چونکہ استرا میں ایئرپورٹ نہیں ہے۔ لنکران قریبی ایئرپورٹ ہے استرا سے، لیکن وہاں سے بھی باکو سے کوئی ایسی فلائٹ نہیں ہوتی اور مہنگا بھی سفر ہے، اس لیے ہم نے اس طرف تو کوئی دھیان نہیں دیا کہ کوئی فلائٹ کے ذریعے ہم جائیں گے۔ اور ہم نے اپنا بیگیج تمام ٹیکسی میں مقامی رکھا اور آدھے گھنٹے میں ہم ایک خوبصورت ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ یہ ریلوے اسٹیشن باکو میں ہے جو روسی طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہے، جس میں رشیا میں جس طرح کے ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں یہ اسی طرح کا تھا۔ باکو سے اس طرح کی ایک ٹرین 24 گھنٹے میں چلتی ہے اور باکو ریلوے اسٹیشن انتہائی خوبصورت ہے اور سنگ مرمر سے بنا ہوا یہ ریلوے اسٹیشن اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں جب داخل ہوئے تو وہاں پر سرمئی اور آسمانی کلر کی ٹرینیں تھیں۔ معلوم ہوا کہ پہلا سٹاپ شیروان ہے جہاں پر جنکشن ہے، وہاں سے بھی سواری ٹرین لیتی ہے اور اس کے بعد یہ چلتی ہوئی ٹرین تقریباً یہ 283 کلومیٹر کا اس نے فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے $5 کا ٹکٹ ہے جو ہمیں استرا ریلوے اسٹیشن پہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا ریلوے اسٹیشن لنکران ہے۔ جب وہاں سے یہ ٹرین گزرتی ہے تو نظارے دیتے ہیں چائے کے باغات، جو جہاں پر ان دنوں میں چائے کی کاشت جاری تھی، یہ ہمیں مسافروں سے معلوم ہوا۔ اور لنکران ریلوے اسٹیشن بھی بہت ہی خوبصورت بتایا گیا کہ چھوٹا سا ہے۔ وہاں لنکران میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے جہاں پہ صرف ماسکو سے آنے والی فلائٹیں ہی اترتی ہیں اور باکو سے کوئی فلائٹ لنکران ایئرپورٹ پر نہیں اترتی، اس لیے بذریعہ ہوائی جہاز جانے کا تو خارج از امکان ہے کہ ٹرین کا جو ہے وہ 285 کلومیٹر یا 86 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور 5 گھنٹے میں ٹرین پہنچتی ہے۔ دوسرا تیز ترین سفر 3 گھنٹے میں ٹیکسی کا ہے، جو 3 گھنٹے میں 286 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر باکو ٹیکسی سٹینڈ سے چلتی ہے اور استرا پہنچا دیتی ہے۔ اس سے ہم آ چکے تھے ٹیکسی کے ذریعے سے۔ یہ $85 میں فل ٹیکسی ملتی ہے جو 22 فی مسافر کے ذریعے شیئر کی جا سکتے ہیں، 3 گھنٹے میں پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم نے صرف بس کے ذریعے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بس ہر 1 گھنٹے کے بعد بس ٹرمینل سے چلتی ہے۔ ہم ٹرمینل پر پہنچے بذریعہ ٹیکسی اور ٹرمینل سے ہم نے بس لی $6 میں فی سواری، $12 کے اندر 2 ہم سواریاں اور اشنا کا کوئی ٹکٹ نہیں لگا، تو $6 کی میں لینے والی یہ بس اس نے ہمیں تقریباً 5 گھنٹے میں استرا پہنچا دیا۔ جیسے ہم بس سے نیچے آئے تو وہاں پر ایک کار ہمیں موجود پائی، ہم نے جہاں پہ شیئر ٹیکسی لی، ہم نے یہ شیئر ٹیکسی ہمیں لے گئی امیگریشن آذربائیجان، جہاں پہ ہمارے تقریباً 15 منٹ آذربائیجان کی امیگریشن میں صرف ہوئے اور وہاں سے ایک جالی والا دروازہ ہے جس میں سے ہم گزرتے ہوئے ایران امیگریشن پہنچے۔ ایران کی ہماری سٹیمپ لگی اور ہم استرا کے ایرانی حصے میں آ گئے۔ یہ استرا ایران ہے۔ یہ یہاں پر پہنچنے کے بعد ہم نے بالکل امیگریشن کے ساتھ ہی مہمان پذیر استرا کا گیسٹ ہاؤس وہاں پہ قیام کیا اور پروگرام بنایا اگلے دن باغ کاکتوس دیکھنے کا۔ بہشت کاکتوس ہے جہاں پر ایک جرمن فارغ التحصیل ایرانی نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھنی ہے، اور باغ پرندگان استرا دیکھنا ہے۔ اور رات کو ہم نے قیام کیا مہمان پذیر استرا میں۔ باکو سے آنے کے بعد مہمان پذیر استرا میں ہم نے امیگریشن کے بعد قیام کیا۔ استرا ہی ایران کا استرا ہے، یہ اس کا وہ ہوٹل ہے، اس کی ریسیپشن جہاں پہ ہم قیام پذیر ہوئے، اور اس کے بعد ہم چل پڑے باغ کاکتوس، بہشت کاکتوس، جو ایک جرمن نژاد ایرانی نے بنائے ہوئے ہے استرا میں۔ دریائے بحیرہ کیسپیئن کے کنارے پر یہ بہشت کاکتوس بنایا گیا ہے۔ اس بہشت کاکتوس میں جو واقع ہے خیابان فارابی کوچہ نہم میں، اور یہاں پہ بہت ہی نایاب قسم کے کیکٹس پائے جاتے ہیں، جن
میں وہاں پر جا کر ہمیں ان کے راز کا پتہ چلا، ان کے بارے میں امیزنگ فیکٹس معلوم ہوئے کہ حیرت انگیز باتیں کیا ہیں جو کیکٹس کے بارے میں ہیں۔ کیکٹس پودوں کے خاندان کا وہ پودا ہے جس کا تنا اور کانٹے پتوں کا کام دیتے ہیں، یعنی اس کے تنائی اور کانٹے ہی پتے ہوتے ہیں۔ کیکٹس لاطینی زبان کے لفظ کاکتوس سے ماخوذ ہے اور کیکٹس نامی یہ پودا گھر کی اندرونی اور بیرونی خوبصورتی میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایران میں بھی کیکٹس کو ڈیکوریشن پیسز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیکٹس پر خوبصورت رنگ برنگے پھول لگتے ہیں، سرخ رنگ کے پھول، گلابی پھول اور اس طرح کے انواع قسم کے پھول کیکٹس پر لگتے ہیں۔ کیکٹس کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جن پر کبھی بھی پھول نہیں لگتے، اور اس لیے اگر آپ کیکٹس ہو تو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کیکٹس کے پھولوں کا۔ یہ وقت چند مہینوں سے لے کر چند سالوں تک پر محیط ہو سکتا ہے۔ یکدم کیکٹس پر پھول نہیں لگتے۔ کچھ اقسام ایسی ہیں جو 30 سال کے بعد ہی پھول دیتی ہیں، بارآور ہوتی ہیں، اس لیے یہ صبر آزما پودا ہے۔ کیکٹس کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ دن میں سانس نہیں لیتے، بلکہ کیکٹس پانی بچانے کے لیے رات کے وقت سانس لیتے ہیں، اور رات کو ان کے بخارات ریلیز ہوتے ہیں، کیونکہ کم بخارات رات کو ریلیز ہو سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، اس لیے فوٹو سنتھیسس کا عمل کیکٹس میں رات کو ہوتا ہے۔ اور کیکٹس کو پانی ذخیرہ کرنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے، اور ان کی جو سطح ہے اس میں لعاب ہوتا ہے۔ یہ لعاب بیرونی سطح پر ہوتا ہے تاکہ پانی بچایا جا سکے۔ کیکٹس ٹراپیکل ایریاز، میدانی علاقوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ پہاڑی علاقوں میں بھی کیکٹس پایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ سمندروں کے قریب بھی اگ جاتا ہے، اور خشک ریتلے علاقوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، اور مختلف اس کے سائز ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے ہر قسم کے سائز میں۔ اور چونٹیاں اس کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، چونکہ چونٹیاں اس کی حفاظت کرتی ہیں بیکٹیریا سے اور دیگر جانوروں سے، اس لیے کیکٹس کے گرد چونٹیاں بکثرت باڈی گارڈز کے طور پر پائی جاتی ہیں۔ مختلف سائز ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، مختلف قسم کے۔ زیادہ تر یہ صحرا میں ہی پانی بچانے کی خاطر قدرت نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن گھروں کے اندر بھی کیکٹس کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سرخ اور سبز اور سفید رنگ کے کیکٹس پائے جاتے ہیں، پرپل کلر بھی ہوتا ہے کیکٹس کا، اور کالے یعنی سیاہ قسم کے کیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیکٹس ایسی بھی ان کی قسمیں ہیں جو خوراک کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جن کو چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کیکٹس سے مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں۔ پیرو میں اور میکسیکو میں کیکٹس کے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ جو ایک دیکھنے کی چیز آسترا ایرانی میں ہے وہ بہشت کاکتوس ہے۔ یہ بہشت کاکتوس تک پہنچ چکے ہیں ہم، تقریباً 15 منٹ کی واک کی ہے بیچ آسترا سے، تو یہ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا، تو اس میں ایک باغیچہ ہے یہ، جس میں کیکٹس، مختلف شکلوں کے کیکٹس موجود ہیں۔ تو یہ باغیچہ دیکھیں، سامنے ہمیں ایک بطخ بھی یہاں پہ دیکھ رہی ہے، تو ان کیکٹس میں یہ بطخ بھی ہے۔ بڑا خوبصورت قسم کے کیکٹس جو ہیں وہ اس باغیچے میں ہیں۔ یہ اس کا بیرونی منظر ہے باغیچے کا، جس میں کہ کیکٹس ہیں۔ پہلے ہم نے بیل دی تھی لیکن بیل پر تو کوئی نہیں آیا، تو یہ کیکٹس لگتا ہے کہ چونکہ یہ مرطوب علاقے میں ہوتے ہیں، سمندر کنارے، تو یہاں پر یہ کیکٹس کی ایک یہ ہیں مختلف قسمیں۔ یہ بھی ایک کیکٹس ہے۔ تو ایسے لوگ جو بوٹینیکل اسٹڈی سے تعلق رکھتے ہوں، نباتاتیات کے ماہرین ہوں، ان کے لیے اگر وہ اس طرف آئیں تو یہ ایک قابل مطالعہ جگہ ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کیکٹس جو ہیں وہ مختلف قسم کے، ان کے خوبصورت کیکٹس رکھے گئے ہیں۔ یہ نوروزی صاحب ہیں، ان کا یہ کاکتوس ہاؤس ہے جو کہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ان کا دفتر ہے نوروزی صاحب کا،
اور یہ یہاں پہ بہشت کاکتوس انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو سمندر کنارے ہے. تو ان پر کانٹے ہوتے ہیں، اس لیے بہروزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ان کیکٹس کے قریب نہ جائے کیونکہ وہ چمٹ نہ جائیں، چمٹ جاتے ہیں کپڑوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ خوبصورت دریافت ہے جو کاکتوس بہشت کاکتوس کی ہوئی ہے آسترا میں. یہ ایک دیدہ زیب قسم اقسام کے جو کیکٹس ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی نوع سے تعلق رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی نباتاتیات میں یہ جو سمندروں کے قریب یا وہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں، مرطوب علاقوں میں ان کی ہوتی ہے پرورش. تو اتنی اقسام کی کائنات میں صرف اگر ان کو بھی اکٹھا کیا گیا جیسا کہ بہروزی صاحب نے کیا ہے تو کتنی اقسام کے جو کیکٹس ہیں کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں ان تمام اقسام کو شمار نہیں کر سکتے. تو ان کا شمار کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو تاہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیکٹس کا جو گارڈن ہے وہ بنایا ہے اور اس کو نام دیا ہے بہشت کاکتوسا. تو اس کو بہشت کاکتوسا کا نام. تو یہ کیکٹس جو ہے اس کی یہ مختلف قسم کی نمونے ہیں. اگر ان کو ہم یہ دیکھیں تو یہ بھی کیکٹس ہیں جو باٹنی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہرحال یہ ایک محیر العقول عجوبہ ہے. اگرچہ بوٹینیکل گارڈن بھی بکثرت موجود ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کی نباتات کو رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ حیرانی کی بات ہے کہ ان کا شغل یا شوق جن بزرگوں نے یہ کیکٹس رکھے ہیں کہ انہوں نے ان کو یہاں پر اتنی اقسام کے جو یہ کیکٹس ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے. یہ ایک قسم کے تمام، اگرچہ ان میں بھی اندر ہی اندر بہت سی اقسام ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا کیکٹس ہے جس کا سائز بہت بڑا ہو گیا ہے. تو ان کے باہر کانٹے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے کہ اپنے بچت کرنے کے لیے جو کیکٹس ہے اس میں اس کے کانٹے ہوتے ہیں تاکہ یہ در اندازی سے دوسرے جاندار اس کو نقصان پہنچائیں. قدرت نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے کانٹے کیے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم ہے. یہ کیکٹس کا دیکھیے کہ باغ اور اس میں انواع اقسام کے کیکٹس. کاکتوس اگرچہ آنے کا راستہ جو ہے جس راستے سے ہم آئے وہاں پہ کافی کیچڑ تھا، تو لیکن یہ ہے کہ خوشی ہے کہ کامیابی حاصل ہوئی اور کیکٹس کی ایک اچھی جو قسم ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملی. اب یہ بھی کیکٹس کی ایک قسم ہے. یقینی طور پر ساحلی علاقوں پہ رہنے والے لوگ انہوں نے ان میں سے بہت سارے کیکٹس اگے ہوئے دیکھے ہوں گے. چونکہ یہ مرطوب یہ جو یہاں پہ اقسام رکھی گئی ہیں
یہ کیسپین سی کے کنارے پر بہت زیادہ ان کی افزائش ہوتی ہے، تو ان کی مختلف اقسام کو اس جگہ پہ رکھا گیا ہے. نام کاکتوس نام مختلف نام است. No, cactus is black. Everyone has a single name. Separate name. Separate name. For example, Latin of like book, big book. big book. Vale, of Latin. Name is of that Serius Perivianus, Specianus, نمیدونم فلان. Everyone has a separate name. I studied in Berlin 7 years in Germany of agriculture. You studied botany there in Berlin. 7 years. 7 years. Plants knowledge. Plants on flowers and انہوں نے برلن میں 7 سال تعلیم حاصل کی اور علم نباتاتیات باغبانی گارڈننگ تو گل بانی و چمن آرائی یہ انہوں نے اس پہ کورس کیا برلن میں 7 ایئرس 7 سال کیا. اور پھر انہوں نے تو ہاؤ you are hobby this created. This is my love. You love. I love this plants and flowers and English. I speak Germany. I cannot speak English. You can speak in Persian as well. من گیاهان رو دوست دارم، عاشق گیاهانم، عاشق طبیعتم، مخصوصا گلها. اسپیشلائز. تو انہوں نے مخصوص جو پھولوں پر اسپیشلائز کیا ہوا ہے اور یہ ان کو محبت ہے پودوں کے ساتھ. تو یہ اب انہوں نے کاکتوس کا بنایا ہے گارڈن اور یہ بڑا ان کو پیار سے اس کو پالتے ہیں. کودک شما مخصوصاً کاکتوس is over 10,000 sort in the world. Over 10,000 sort kinds cactus. This is very good plant in the world. Okay, it is only near the sea water. It like water cactus. خاک هم میخواد. خاک desert. It can be in desert. 10,000 it is in the world. 10,000. I have only 2,000. Okay. دنیا میں یہ کیکٹس جو ہیں یہ ان کی بتا رہے ہیں. خضری. Your name خضری. name هوشنگ نوروزی. ہوشنگ نوروزی صاحب بتا رہے ہیں کہ دنیا میں 10,000 اقسام کے کاکتوس ہوتے ہیں جن میں سے ان کے پاس یہاں پر 2,000 اقسام کی 2,000 اقسام کی یہاں پہ کاکتوس موجود ہیں جو انہوں نے بتایا ہے. اور انہیں نوروزی صاحب کو بہت ہی محبت ہے کاکتوس سے اور انہوں نے یہ کاکتوس کا یہاں پہ گارڈن قائم کیا ہے. اور گارڈننگ میں پھول جو ہیں وہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے کاکتوس جو ہیں ان میں بہت خوبصورتی ہے اور ان کو پرورش کرنا چاہیے اور یہ آسانی سے پرورش پا جاتے ہیں اور یہ ہر قسم کے ماحول میں پیدا ہو جاتے ہیں. This is my hobby.
خوشنویس خطاط. جو دوسری ان کی خوبی ہے وہ کیلیگرافی ہے، خطاطی. تو یہ خطاط ہیں اور نستعلیق میں یہ خطاطی کرتے ہیں. تو ان کے فن پارے جو ہیں ان کو بھی ہم ایک نظر، یہ الہی بام تو یا رحمان، تو یہ تمام فن پارے ان کا شوق ہے جو انہوں نے نوروزی صاحب نے یہ فن پارے بنائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے فن پاروں کو بھی جو ہیں ان کو بھی ڈسپلے میں لائیں. تو یہ دیکھیے جو لوگ خطاطی کیلیگرافی سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اٹریکشن کا باعث ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے ساتھ فن پارے کے ساتھ ایک کیکٹس کی یہ قسم بھی ہے. دیکھنے میں تو کیکٹس کا جو تصور ہوتا ہے ویسے نہیں لگتے، لیکن اس کو نباتاتیات کے علم رکھنے والوں نے اسے بھی کیکٹس میں رکھا ہے. تو یہ نوروزی صاحب کے فن پارے بھی ساتھ ہی آ گئے. تو اس میں ان کا جو کام ہے وہ اس کو ایکنالج کیا گیا ہے، گوگل پر بھی ایکنالج کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ان کو تلاش کرتے ہوئے میں آستارا ایران آذربائیجان پہنچا، اور ہم بہت متاثر ہوئے کہ یہ ایک فرد واحد کی کاوش ہے، جن کی محبت ہے علم نباتاتیات سے. اور اب جب کہ پولوشن اتنا بڑھ چکا ہے اور پاکستان میں بھی اس کے متعلق بہت ہمارے ملک میں چلائی جاتی ہیں تحریکیں کہ پلانٹیشن ہونی چاہیے، پولوشن سے بچنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک کوشش ہے کہ جو یہاں پہ کی گئی ہے، اور اس طرح کی لاتعداد فارغ التحصیل طالب علم ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی پلانٹیشن کر رہے ہوں گے اور کریں گے. تو کی بھی جا رہی ہے، لیکن اس طرح سے یہ اس میں ایک جدت اور ندرت ہے. یہ ہے باغ پرندگان بندر آستارا بندرگاہ کا باغ پرندگان اس کا مطلب ہے. تو یہاں پہ ہم آج آئے ہیں باغ پرندگان کو دیکھنے کے لیے. تو یہ باہر لکھا ہوا ہے کہ ورودی ہر نفر 8,000 تومان. تو یہ مختلف قسم کے ان کی تصویریں دی گئی ہیں. یہاں پر پرندگان موجود ہیں، تو بندہ کوئی نہیں ہے. شروع میں یہ سٹف کیے ہوئے پرندگان جو شتر مرغ ہے وہ سٹف کر کے یہ فروخت کے لیے لکھا ہوا ہے فروشی، یہ برائے فروخت موجود ہے. تو یہ ہے وائلڈ لائف سے یہ محبت کی غمازی ہے کہ ایک ٹاؤن میں چھوٹا سا یہاں پر یہ بنایا گیا ہے باغ پرندگان. یہ ہمیں ٹکٹ دے رہے ہیں باغ پرندگان کی قیمت 8 تومان. 2 دیے ہیں باغ پرندگان شہرستان آستارا. تو یہاں پر یہ خوبصورت پرندہ ہے، یہ آوازیں اس کی آ رہی ہیں. اس کا نام ہے بکفسی طوطا یارا دست نظیر. خطرہ ہے کیونکہ یہ کاٹ بھی سکتا ہے، اس لیے بچوں کو اس سے دور رکھا جائے. یہ طوطا ہے ایک بڑے سائز کا، پہاڑی طوطا بہت بڑے سائز کا ہے، پہاڑی کوے سے بھی اس کی لمبائی زیادہ ہے. تو طوطا یہ خطرناک ہے بچوں کے لیے، اندر جانا ممنوع ہے. تو آتے ہوئے ہم ان کا قیمت دے دیں گے باغ پرندگان کی.
اور باغ پرندگان میں سب سے پہلے جس پرندے کی ہماری ملاقات ہو رہی ہے وہ مور ہے. پاکستان میں بھی مور ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ مور دیکھیے, یہ مقامی پرندے یہاں پہ رکھے گئے ہیں. یہ ہے کراکول سبز. یہ پاکستان کا پرندہ ہے کراکول سبز. تو یہ گندم کھاتا ہے اور اس کے انڈوں کی تعداد 80 سے 90 ہے. کراکول سبز. اور یہ آسترا میں پاکستانی کراکول سبز سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ کراکول سفید ہے. یہ ہندوستان اس کا مسکن ہے. ہندوستان کا یہ ہے کراکول سبز. اب تخم کی تعداد کراکول سبز کے تخم جو ہیں یعنی انڈے ان کی تعداد 80 سے 90 ہے. اور یہ 24 دنوں کے اندر بچے دے دیتا ہے. اس کی گندم خوراک ہے کراکول سفید اور مسکن ہے. اب ایک نیا یہ پرندہ اس باغ پرندگان میں ہے, رز کام. رز کام بھی گندم کھاتا ہے اور اس کا ملک جاپان لکھا ہوا ہے. جاپان کا ہے یہ. اور خوراک 50 سے 80 انڈے دیتا ہے. 21 روز میں اس کے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں. نام ہے رز کام. اسی باغ پرندگان میں اگلا جو پرندہ نظر آ رہا ہے یہ ہے لاری مینا توری کوشوما. یہ بھی جاپان کا ہے اور خوراک اس کی گندم ہے. مرغی نما یہ پرندہ ہے, مرغی ہی ہے, جاپانی مرغی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے خوبصورت پرندہ منتظر ہے, گردن سفید طلائی. اروپا اس کا ملک ہے, فارسی زبان میں درج ہے اروپا. فارسی میں اروپا کس ملک کو کہتے ہیں یہ معلوم نہیں. یہ 40 عدد انڈے دیتا ہے اور جو 24 دن میں اس کے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں. اروپا. یہ ہے اروپا. اسی طرح سے یہ مرغیاں ہیں باغ پرندگان, پارک پرندگان اسے کہتے ہیں, جہاں پر رکھی گئی ہیں. یہ چتکبری اور بلیک مرغ, یہ سماتری مشکی اس کا نام ہے, سماترا مشکی. سماترا یعنی کہ سماٹرا انڈونیشیا, وہاں کی یہ مرغیاں ہیں جو اس باغ پرندگان میں موجود ہیں. اور برہما توسی ایک بڑی سائز کی مرغی ہے. برہما توسی کا ملک امریکہ ہے اور 21 روز میں یہ بچے نکالتی ہے اور اس کے تعداد انڈوں کی 80 سے 120 تک یہ اپنی انڈے دے دیتی ہے ایک افلاک میں کڑک ہونے سے پہلے. اور یہ مرغی جاپان کی ہے, کوچین. اس کو فارسی میں کوچین کہا گیا ہے. گندم کھاتی ہے اور یہ 40 سے 60 دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک دفعہ کڑک ہونے سے تک انڈے. 21 روز میں یہ بچے نکالتی ہے. کوچین کراکول سیلو
امریکہ کی کراکول سیرول ہے، کراکول سیلور، یہ 3 ہیں، ایک کا کلر سفید ہے، 2 یہ ایک نہرا سفید رنگ کا، اور اس کی مادہ جو ہے وہ براؤن کلر کی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے پنجرے میں سے۔ کراکاول ملائیشیا کا کوئی مرغی ہے، پاپر مینا توری فارسی میں نام ہے، ملک اس کا نروش لکھا ہوا ہے، اور یہ 21 روز میں بچے انڈوں سے دیتی ہے، جو انڈے اس کے 50 سے 80 کے درمیان ایک دفعہ کڑک ہونے میں یہ دیتی ہے۔ امپراتور پاتریس، یہ بھی ایک بڑے سائز کی مرغی ہے، پاکستان میں بھی اس قسم کی مرغیاں بکثرت خواہش مند حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ امریکہ کی مرغی امپراتور، اور یہ مرغ ابریشمی کوپال ہے، فرانس کا یہ مرغ ہے، فرانس کا مرغ ہے، اور مرغی کا کلر اور ہے، مرغ کا کلر اور ہے، ملک اس کا فرانس ہے، مرغ ابریشمی کوپال۔ یہ بھی ایک سائز کے مرغ ہیں، برہما مشکی، چین کا یہ مرغ بڑے سائز کا، برہما مشکی اس کا نام ہے۔ امپزل سفید، اروپا ملک کا ہے یہ، امپل سفید۔ اور برہما سفید چین کا ہے، برہما سفید بڑے سائز کا ہے، 80 سے 120 انڈے دیتا ہے، 21 روز میں بچے نکلتے ہیں، گندم خوراک ہے۔ بیشتر یہاں پر جو ہمارے سامنے پرندگان آ رہے ہیں یہ تمام مرغیاں، ان کی خوراک گندم ہے، جیسے اب یہ جاپان کے جاپنی ایگس ہیں تو ان کی خوراک بھی گندم ہے، اور جاپنی ایگس نارنگی۔ اور آپ دیکھیں کہ 21-20 روز جو ہیں وہ تقریباً یہ مرغیوں کا ایک ہی قسم کے ان کی ملتی جلتی ہے بچے نکالنے کا، 21 سے لے کر 25 دن جو ہیں یہ تمام۔ برہما دارک ہے، یہ اس وقت ہمارے سامنے برہما دارک، اور برہما دارک کی ترکی کی یہ مرغی ہے، برہما دارک ترکی، اس کا مسکن ترکی ہے۔ اور یہ 2 بہت خوبصورت بہت تیز قسم کی 3 مرغیاں ہیں، ایک غالباً انڈا دینے کے لیے بیٹھی ہے اور ان کے ساتھ یہ ہے۔ تو کراکول گردن سفید، اصل یہ کوئی اور بھی بیچ میں ہے، یہ ہے کراکول گردن سفید، امریکہ اس کا مسکن ہے، گندم اس کی خوراک ہے، اور 24 دن جو ہے وہ بچے نکلتے ہیں انڈوں میں سے۔ اور اس پرندے کا نام کراکول ریورز ہے، فرانس کا یہ خوبصورت پرندہ ہے، لمبی پیچھے سے اس کی دم ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور دیدہ زیب یہ پرندہ ہے، یہ مرغی ہے۔ ایرانی جو ہے پرندگان میں مرغیوں کو بھی گنتے ہیں، اور مرغی اڑ نہیں سکتی، تو اس کے نام یہ ایک ہی نسل ہے لیکن یہاں پہ درج نہیں ہے یہ کون سی قسم ہے۔ اور یہ مرغیاں ہیں یہاں پر پرندگان کے باغ میں۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان میں شائقین بہت کثرت سے اس کو رکھتے ہیں، مرغ شاخدار اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو پاکستان میں لوگ پالتے ہیں تو ان کی معلومات کے لیے ہے کہ اس مرغی یا اس پرندے کا مسکن
ईरान है। इस परिंदे का मस्कन ईरान है और 20 से लेकर 40 तुखम यानी अंडे ये देता है और 30 रोज़ में इसके बच्चे निकल आते हैं। तो इस चूं चूं करते हुए जो मुसलसल बोलता रहता है, आवाज़ टिटीरी की तरह इसकी आती रहती है। गंदम इसकी खुराक है और 30 रोज़ में ये बच्चे निकाल लेता है। ईरान इसका मस्कन है। पार्क में मोर हैं, ये दरमियान में हैवानों परिंदगान राजियत ना कुने दिने लिखा हुआ है कि इनको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। और ये तमाम मोर हैं सामने। मोर का मस्कन पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। कबूतरों की मुख्तलिफ़ किस्म है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कबूतर बड़े लोग पालते हैं। तो ये मिस्र के कबूतर हैं आगे, और ये पहले जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं ये चीन के कबूतर हैं। ये कबूतर मुल्क चीन के हैं। अब रेशमी खुरमाई इसका नाम है। 21 रोज़ में बच्चे देता है। 50 से 80 इसके अंदर तादाद। और ये कबूतर फरिश्ता मुल्क इसका मिस्र। कुछ नहीं कहती वो, हमारी बच्ची कुछ नहीं कहती। तो वो बस ठीक है, वो बंद है, वो नहीं आती। कबूतर मूदना किश्वर आलमान, ये मूदना कबूतर है और इसका मुल्क अम्मान है। अम्मानी कबूतर देखें, पाकिस्तान में ये नहीं देखा गया। तो ये अम्मानी कबूतर साइज़ में मुर्गी जितना है। क्योंकि ये कबूतर है तो ज़रूर ये बुलंद परवाज़ करता है और साइज़ इसका बहुत बड़ा है। ये पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक चैलेंज है कि इस कबूतर को भी वो अपने माहौल के अंदर रखें। अम्मानी कबूतर जिसका नाम है मूदना कैंग कबूतर। ये फिर एक और कबूतर आ गया बड़े साइज़ का। ये मुर्गियों के साथ है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है। कबूतर एक कैंग, इंग्लैंड का कबूतर ये उड़ रहा है। इंग्लैंड का कबूतर उड़कर ऊपर गया। इसी तरह से ये कबूतर हैं। तो ये अनकरा के लहस्तानी अनकरा के कबूतर हैं। और ये एक कबूतर मुर्गी को न जाने क्या मिलाप कराया गया, लाकानुदार ये है, लाकानुदार। तो ये लाकानुदार ये हैं जनाब कबूतर चीनदार शर्की खावर मियाना मिस्र, यानी मिस्री ये कबूतर हैं जो आगे हैं, साथ मुर्गी है। लेकिन मिस्री कबूतर जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। ये फ्रांस के फिरजा हैं, फ्रांस के फिरजा। कराकुल सिल्वर कलर का कराकुल बैठा हुआ है। करकाबुल सफ़ेद रंग। और ये परिंदगान में शुमार की गई हैं बतखें। पाकिस्तान में भी बकसरत होती हैं। और ये देखिए जनाब, ये छोटे हंस, राजहंस, बगले और इस नौ के तमाम आबी हयात जो आबी परिंदे हैं उन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है। दरमियान में एक हौज़ बनाया गया है। तो यहाँ पर गाज़ चीनी, आवर्दक, मांदरीन, गाज़ बारहद, कवी मशकी और इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़ारसी में नाम दर्ज हैं। तस्वीर नज़र आ रही हैं। तो मुख्तलिफ़ 9 किस्म की बतखें वो इस बाग़ परिंदगान में मौजूद हैं, जिन्हें कैमरे की से देखने की कोशिश हम कर रहे हैं। बाग़ परिंदगान अस्तरा
ایرانی استرا گیلان میں اس وقت موجود اس باغ پرندگان کو دیکھ رہے ہیں، اور سیاہ رنگ کی مرغیاں جزیرہ اندوزی انڈمان جزیرے کی یہ سیاہ رنگ کی مرغیاں ہیں۔